دوستو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ مشہور کتاب صحیح بخاری ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو سب کتابوں سے زیادہ افضلیت حاصل ہے۔ آج ہم آپ کو اس کتاب کے مصنف یعنی حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، جن کو پوری دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور ان کا تعارف کرائیں گے۔ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام محمد تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کی ولادت 13 شوال 194 ہجری بعد نماز جمعہ ازبکستان کے بخارا میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ آپ کے والد صالح بزرگ اور عظیم ہستی گزرے ہیں۔ آپ کے والد ہر وقت یہ دعا کرتے کہ اے رب کائنات، میری ساری دعائیں دنیا کے لیے ہی قبول نہ کرنا، آخرت کے لیے باقی رکھنا۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی ساری ذمہ داریاں آپ کے والدہ نے سنبھالی۔ آپ کے بچپن کا عالم تھا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کافی کوششوں کے باوجود آپ کی بینائی نہیں لوٹی۔ آپ کی والدہ بہت عبادت گزار اور صاحب کرامت تھی۔ آپ نے اللہ کے دربار میں دعا کی، بہت عاجزی کے ساتھ امام بخاری کی بصارت مانگی۔ آپ کی دعا اللہ پاک کے بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کثرت سے دعا کرنے کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی بصارت لوٹا دی۔ جب امام بخاری صبح اٹھے تو ان کی آنکھیں بالکل درست ہو چکی تھی۔ امام بخاری ابھی 10 برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی شروعاتی تعلیم حاصل کر لی تھی اور اس کے بعد علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ مختلف محدثین کے پاس جاتے اور حدیثوں کو یاد کرتے۔ امام بخاری نے علم حدیث کے لیے پہلا سفر مکہ مکرمہ کی جانب سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کئی سارے ملکوں کا سفر کیا۔ 2 مرتبہ مصر اور شام تشریف لے گئے، ساتھ ہی ساتھ بصرہ اور کوفہ اور بغداد بھی تشریف لے گئے۔ کئی مہینے آپ حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے صرف کر دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو صحیح علم سے نوازا اور آپ نے 7 لاکھ حدیثوں کو حفظ کر لیا۔ ابو صالح بن محمد بغدادی اور محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے درس حدیث میں ایک وقت میں 20,000 سے زیادہ لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ امام مسلم بن حجاج، جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، امام بخاری کو حدیث سے اس قدر محبت تھی، یہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ پانی کے جہاز میں سفر کو جا رہے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر یعنی کہ بزنس مین تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ آپ اپنے زندگی بھر کی کمائی کو لے کر جہاز میں جا رہے تھے۔ ایک چور نے ان کی ساری دولت کو دیکھ لیا۔ آپ کے پاس اس وقت 6 لاکھ اشرفیہ موجود تھی اور یہ پیسے آج کروڑ روپیوں کے برابر ہے۔ اس چور نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ اس کے بہت سارے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ اس نے یہ گمان کیا کہ جب امام بخاری کی تلاشی لی جائے گی، وہ سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے اور امام بخاری پر چوری لگانے کا الزام بھی لگ جائے گا۔ جب لوگوں نے امام بخاری کے ساتھ سب لوگوں کی تلاشی لی تو کچھ بھی نہ ملا۔ وہ چور بالکل حیران رہ گیا کہ اتنے سارے پیسے کیسے چلے گئے۔ وہ چور امام بخاری کے پاس آیا اور ان کی دستبوسی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور، مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ نے اپنی کرامت سے ان ساری دولت کو غائب کر دیا ہے۔ جب امام بخاری نے اس چور کی ساری باتیں سنی تو فرمایا کہ اے شخص، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک کی حدیثیں سناتا ہوں۔ اگر مجھ پر یہ چوری کا الزام لگ جاتا تو میری پوری زندگی میں کوئی بھی مجھ سے حدیث نہ سنتا اور جھوٹوں میں میرا نام لکھ دیا جاتا۔ اس طرح میں وہ چوری کے الزام سے بچ گیا۔ دوستو، یہ اندازہ لگائیے کہ امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خاطر اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنے بڑے مرتبے سے نوازا ہے۔ بخارا سے سمرقند جانے کے دوران راستے میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ کسی کا انتظار فرما رہے تھے تو میں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد ابن اسماعیل بخاری کا۔